آج ویو 360 میں پاکستان کے سیاسی نظام میں گرما گرمی، جمہوری اداروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جانیں گے کہ پنجاب حکومت کے مزدور کارڈز کے بارے میں دعوے کس حد تک درست ہیں۔ ورکرز جو ہے یہ بینیفٹ تو کلیم ہی نہیں کرتے اور یہ صرف پیپرز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور سابق ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی سبکدوشی پر پی سی بی سے شکایت نہیں۔ رمیز راجہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ مینجمنٹ رمیز بھائی آئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتے تھے، تو اوکے فائن۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے گئے اور منتخب حکومت کے خلاف سازش کی گئی، ان حالات میں حکومت نے سپریم کورٹ سے تشریح مانگی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کیا ووٹ بیچنے کی اجازت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے حکم دیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ صدارتی ریفرنس پر 24 مارچ سے سماعت کرے گا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس سماعت کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے بھی حقوق متاثر نہ ہوں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی پارٹیوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا عمل شروع ہونے کے بعد سے سیاسی سرگرمیوں نے زور پکڑ دیا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ان ارکان کے خلاف کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں جو پارٹی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتیں عدم اعتماد کے بعد مستقبل میں کسی حکومت سازی کے لیے لائحہ عمل کی تشکیل کی بات کر رہی ہیں۔ اس تحریک کی کامیابی کے لیے حزب اختلاف کو قومی اسمبلی کے 342 میں سے 172 ارکان کی حمایت درکار ہوگی۔ 1973 کے آئین میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی شق شامل کی گئی تھی، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے دسمبر 1957 میں اس وقت کے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے اس پر رائے شماری سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ دوسری تحریک پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف 1989 میں جمع کرائی گئی، جس پر 1 نومبر کو رائے شماری ہوئی، لیکن عدم اعتماد کی یہ تحریک 12 ووٹوں سے ناکام ہو گئی۔ عدم اعتماد کی تیسری تحریک سن 2006 میں آرمی جنرل صدر پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف پیش کی گئی، جسے مطلوبہ 172 کی بجائے صرف 136 ووٹ ملے اور اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 95 کی شق 2 کے تحت عدم اعتماد کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد 3 دن سے پہلے یا 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکتی، جبکہ آرٹیکل 95 کی شق 4 کے مطابق اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اکثریت سے کامیاب ہو جائے تو وزیر اعظم مزید عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے اور ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں 6 ماہ تک دوبارہ یہ تحریک نہیں لائی جا سکتی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک میں اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے، جبکہ اسمبلی کے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں خفیہ رائے شماری کی جاتی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم یا کسی ایک حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار اور اس سلسلے میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں کا ملک کے جمہوری نظام پر کیا اثر پڑتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں پیلڈائٹ کے صدر احمد بلال محبوب۔ احمد، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ آپ کوئٹہ میں کسی کانفرنس میں تھے لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عمران خان کی حکومت سے اختلاف ہونا، ان کی حکومت پر تنقید کرنا، حتیٰ کہ تحریک عدم اعتماد، یہ سب اپوزیشن کے آئینی حقوق میں آتا ہے۔ یہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ پورا عمل پاکستان کے جمہوری اداروں کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ مضبوط ہوتے ہیں ادارے یا کمزور؟ دیکھیے، ابتدا میں تو یہ بہت سی دراڑیں پڑیں گی سسٹم کے اندر اور ایسے لگے گا کہ جیسے سسٹم کمزور ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں گرو اپ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ سسٹم تیار کرنا ہوگا، تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی ہمارا جمہوری نظام مضبوط ہوگا اس قسم کی سچویشن کو فیس کر کے۔ ہم 2 دفعہ پہلے فیس کر چکے ہیں جیسے آپ نے کہا، اور اس میں یہ ناکام ہوئی تحریک، ہو سکتا ہے اب یہ کامیاب بھی ہو جائے، تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی ہمارا سسٹم اس سے زیادہ مضبوط ہو کے باہر نکلے گا۔ تو حکمران جماعت نے آرٹیکل 63A پہ وضاحت کے لیے جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ایک فل بینچ وہاں بنایا گیا ہے،
فلور کراسنگ اور منحرف اراکین کے بارے میں بھی سوالات کیے جا رہے ہیں. ان تمام امور پر کیا آئین پاکستان میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ اور ان سب معاملات کے جواب آئین دیتا ہے تو پھر یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ احمد، آپ مجھے سن پائے ہیں؟ جی درمیان میں کچھ انٹرپشن تھی. جی میں اپنا سوال دہراتا ہوں کہ حکمران جماعت نے آرٹیکل 63A کے لیے جو وضاحت مانگی ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے، اور فلور کراسنگ اور منحرف اراکین کے بارے میں انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں، اس پہ جواب وہ چاہ رہے ہیں. تو آئین میں اس حوالے سے کنفیوژن ہے؟ آپ کو لگتا ہے آئین ان سوالوں کے جواب نہیں دیتا؟ میرے خیال میں آئین میں تو بہت وضاحت ہے اس کے اندر، لیکن حکومت کا انٹرپریٹیشن اس کے بارے میں بہت مختلف ہے اس سے جو کہ بہت سے قانونی ماہرین اس کے بارے میں رکھتے ہیں. اور کچھ ایک یہ بھی سیاسی مصلحت ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی جب وضاحت مانگی جائے گی تو اس میں شاید انہیں کچھ مزید وقت بھی مل جائے گا. تو اس میں کچھ صرف قانونی معاملات ہی نہیں ہیں، کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریفرنس ہو سکتا ہے داخل کیا گیا ہو. لیکن میری رائے میں تو آئین ہمارا بہت واضح ہے اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن آئندہ آنے والے چند دن کے اندر یہ بات مزید واضح ہو کے آ جائے گی. اور بہت اچھا ہے کہ اس موقع پہ ایک ریفرنس کے ذریعے سے چیزیں واضح ہو جائیں، بجائے اس کے کہ پھر اسمبلی کے اندر کوئی اس میں کانفلکٹ پیدا ہو اور پھر بعد میں ہم عدالتوں کے اندر جائیں. بہت بہت شکریہ احمد بلال آپ کا، ہمیں کوئٹہ سے جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے بات کرنے کا. کچھ آواز میں ہمیں ڈیلیز تھے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہماری جب بھی کبھی پروگرام میں بات ہو تو اس حوالے سے بہتر بات ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ کی مغربی ریاستوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، لیکن مشرقی ریاستوں میں صورتحال ابھی اتنی پریشان کن نہیں. امریکی دارالحکومت اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پینے کا پانی شہریوں تک کیسے پہنچتا ہے اور کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی بآسانی ملتا رہے گا؟ اس حوالے سے ہم شامل کریں گے ایک تفصیلی رپورٹ ورلڈ واٹر ڈے پر. آج اس کی ایک جھلک. Drink it from the tap here in Washington, D.C.? Not directly. We take it generally from the filter that's built into the refrigerator. Yes, I do. It's been tested and I feel it's very safe. The water comes from the Potomac River. بعض اوقات گرمیوں میں ہمیں پانی کے ذائقے اور اس میں بدبو کی شکایت آتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے ہم مزید کچھ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے سپلائی کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں ہمیں سخت سرد موسمی حالات اور پانی کے جمنے اور برف پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے. امریکہ اور مغرب کی بہت سی کمپنیوں اور برانڈز نے روس میں اپنے سٹورز کو یا تو عارضی طور پر بند کر دیا ہے یا پھر وہاں اپنی مصنوعات کی فروخت روک دی ہے. لیکن کمپنیوں کی انتظامیہ روس میں اپنے ملازمین کی مدد بدستور جاری رکھنے کا عزم ظاہر کر رہی ہے. روس میں میک ڈونلڈ کے افتتاح اور پہلی بار جریدے ووگ کی اشاعت کے بعد سے مغربی برانڈز اور کمپنیاں 3 دہائیوں سے روس میں کاروبار میں سرگرم ہیں. لیکن روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے. کاروبار بند ہو رہے ہیں اور ہزاروں ملازمین کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. اگرچہ یہ سب کچھ روسی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی زد میں روسی کارکن بھی آ رہے ہیں. I mean, there are, 62,000 McDonald's employees and 2,000 Starbucks employees. ان میں میک ڈونلڈز کے 62,000 اور اسٹار بکس کے 2,000 ملازمین شامل ہیں اور سپلائی کا کام کرنے والے ان کے علاوہ ہیں. مثلاً وہ لوگ جو میک ڈونلڈز کو سلاد، ٹماٹر، بن اور دیگر مقامی پیداوار فراہم کرتے تھے، اور یہ سب کچھ 30 سال سے جاری تھا. ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اچھا تو نہیں ہوگا. میک ڈونلڈ کے محصولات کا روسی مارکیٹ میں تقریباً 9% حصہ ہے، لیکن کمپنی کے مطابق 14 مارچ کو روس میں میک ڈونلڈ کے تمام 850 ریسٹورانٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. فی الحال میک ڈونلڈ نے اپنے ہزاروں روسی ملازمین کو اجرتوں کی ادائیگی جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اس کے علاوہ اسٹار بکس، KFC اور پیپسیکو جیسی کمپنیوں نے بھی ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن اگر یہ جنگ طول پکڑ گئی تو مجھے نہیں معلوم کہ میک ڈونلڈ کب تک اپنے 62,000 ملازمین کو بغیر کام کیے تنخواہ دے سکتا ہے. شاید لمبے عرصے تک، لیکن کیا واقعی وہ ایسا کریں گے؟ اشتہار دینے والے مغربی کاروبار بھی روس سے جا رہے ہیں.
पेप्सिको, कोका कोला और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी इश्तहारात और मार्केटिंग में अपनी सरमायाकारी को रोक दिया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि रूसी मीडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। Advertising is huge expense for US companies. इश्तेहारात उन कंपनियों के लिए आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी सरकारी रूसी मीडिया के लिए अहमियत है, जिस पर हुकूमत के कंट्रोल में रोज बरोज मजीद इजाफा हो रहा है। हमने गैर जानिबदार स्टेशन और जराए को बंद होते देखा है। दरियासना क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि वो मुल्क से जाने वाले गैर मुल्की मलकियत वाले कारोबारों को कौमियाने के मंसूबे पर गौर कर रहा है। करीना बफराजियान के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। सन 2020 से यूक्रेनियन कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक फेस्टिवल मॉडर्न मौसीकी को न्यूयॉर्क में शायकीन तक पहुंचा रहा है। इस बार यूक्रेन में जारी जंग के बायस ये फेस्टिवल न्यूयॉर्क के शहरियों की बड़ी तादाद के लिए दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। अंशुमन आप्टे की रिपोर्ट। यूक्रेनी मौसीकारों और गुलकारों के जदीद मौसीकी पर मबनी काम से सजे 3 दिन, लेकिन जिस सरजमीन से ये फन पैदा हुआ उसके बगैर बाद का मुकम्मल होना मुमकिन नहीं। ये और भी ज्यादा अहमियत हासिल कर गया है ऐसे में जब हम हालते जंग में हैं। ऐसी जंग जिसकी बुनियाद इस झूठ पर रखी गई कि यूक्रेन की अपनी कोई सकाफत नहीं। हमारा हमेशा का ये मिशन कि दुनिया को दिखाया जाए कि यूक्रेन में मौसीकी का इंतहाई मजबूत और दिलचस्प सीन पनप रहा है, अब और भी अहम हो गया है। यूक्रेनियन कंटेम्पररी म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज 2020 में हुआ। इससे पहले हर साल इस फेस्टिवल में यूक्रेन से भी फनकार आकर शिरकत करते रहे हैं। इस साल हमारा मंसूबा कुछ मौसीकारों के साथ कुछ परफॉर्मर्स को भी यूक्रेन से यहाँ लाना था, जो नहीं आ पाए। वो सब यूक्रेन में ही रह गए हैं, खास तौर से मर्द, क्योंकि फौज में बवक्त ज़रूरत भर्ती के पेश नज़र 18 से 60 साल के मर्द मुल्क से नहीं निकल सकते। मैं प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा अकेला ही पेश करूंगा, क्योंकि वो 2 यूक्रेनी मौसीकार जिन्होंने मेरे साथ फन का मुजाहरा करना था वो नहीं आ सके। लेकिन जो फनकार परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए यूक्रेन की जदीद मौसीकी को पेश करने की खुशी उन मुश्किलात से कहीं ज्यादा है जिनका सामना वो कर रहे हैं। हम यहाँ यूक्रेन की मौसीकी को खिराज पेश कर रहे हैं जो ज़बरदस्त है। एक और बात ये कि ये मौसीकी बिल्कुल अलग है, नई है, और इसमें जो जदीद रंग शामिल किया गया है उसे देखना दिलचस्प है। ये फिर से जन्म लेने का, नए सिरे से तख्लीक के एहसास का इजहार है, और ये यूक्रेनी सकाफत की खुद मुख्तारी जताने का भी इजहार है। कंटेम्पररी यूक्रेनियन म्यूजिक फेस्टिवल में बड़ी तादाद में शरीक न्यूयॉर्क के शहरियों के लिए ये फेस्टिवल जहां यूक्रेनी कंटेम्पररी म्यूजिक का लुत्फ उठाने का मौका है, वहीं यूक्रेन की आवाम के साथ यकजहती दिखाने का एक जरिया भी। मुझे तो वैसे भी आना था, लेकिन खास तौर से अब ये अहम है कि दुनिया यूक्रेन की मौसीकी और फनकारों की सलाहियतों को तस्लीम करे। मेरे से इकट्ठी होने वाली सारी रकम यूक्रेन में फलाही कामों पर खर्च होगी, और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। मेरी मौजूदगी का मकसद यूक्रेनी कल्चर और लोगों की हिमायत करना था, यही मेरे आने की वजह थी। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। पंजाब की हुकूमत मजदूर तबके को तालीम, सेहत, राशन स्कीम्स और बसों के किरायों में रियायत देने के लिए मजदूर कार्ड मुतारिफ करवा रही है। इससे पहले सोशल सिक्योरिटी के तहत भी मुलाजमीन को बहुत सी सहूलतें फराहम करने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन क्या उन तक ये तमाम सहूलतें पहुँच रही हैं? और अगर पहुँच रही हैं तो ये असली और मुस्तहिक अफराद तक ही पहुँच रही हैं? जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में। मैं सरिया मिल में काम करता हूँ, वहाँ तकरीबन 30 मज़दूर काम करते हैं। 150 रुपये फी घंटे पे काम करते हैं, 12 घंटे सरिया मिल चलती है। उसके अलावा कोई चोट वगैरह लगे, पट्टियाँ वगैरह हम खुद करवाते हैं। हमें कोई भी सोशल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी सहूलियत नहीं दी, ना हमें सहूलियत का पता है। क्या आप भी अब्दुल वहाब की तरह अपने बुनियादी हकूक़ से नावाकिफ़ या महरूम तो नहीं? जान लें कि अगर आप एक ऐसे निजी इदारे में मुलाजिम हैं जहां वर्कर्स की तादाद 5 से ज़ायद है और ऐसे मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये से कम है, तो आपका इदारा आपको पैसी यानी पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड करवाने का पाबंद है। मालिकान फ़ी मज़दूर तनख्वाह का 6% हर माह
हुकूमती इदारे को अदा करें तो वो 14 किस्म की सहूलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है, सिकनेस ग्रांट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, डिसेबिलिटी ग्रांट है, मैटरनिटी ग्रांट है, फ्यूनरल ग्रांट है। अगर किसी मज़दूर का हाथ या बाजू या पाँव वर्क प्लेस पे कट जाता है तो पूरी उम्र हम उसको फिर पेंशन देते हैं। 1966 से कायम इस इदारे के साथ पंजाब भर से 23,000 इदारे रजिस्टर्ड हैं, जिनके 12 लाख मुलाजमीन और उनके 68 लाख अहले खाना भी सोशल सिक्योरिटी इदारे की जानिब से सूबा भर में कायम 23 अस्पताल और 259 डिस्पेंसरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि लेबर सर्वे 2017 के मुताबिक पंजाब में मजदूरों की तादाद 34 लाख है। अगर कहीं पे 100 मज़दूर हैं तो वो 40 रजिस्टर करवा देगा, 30 रजिस्टर करवा देगा, बाकी 70 के वो पैसे बचा लेगा मालिक। और हमारा जो इंस्पेक्टर है वो कहेगा अच्छा चलें 20 के मेरी जेब में डाल दें, 50 के आपको बाजे। तो ये इशू है, इसको हल इस तरह किया है कि हम भी FPR की तरफ सेल्फ असेसमेंट पे चले गए। वी ट्रस्ट द बिज़नेस कम्युनिटी एंड द बिज़नेस पर्सन के मेरे पास इतने मज़दूर हैं, उनका इतना कंट्रीब्यूशन इस फार्मूले के तहत बनता है और वो ऑनलाइन एक क्लिक के साथ अपने लैपटॉप से हमारे अकाउंट में जमा करवा दें। नो इंस्पेक्टर, नो रिपोर्टिंग, नो एवेन्यू ऑफ करप्शन। मज़दूरों की नुमाइंदगी ना सूबाई असम्बलियों में है, ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है। कानून साजी करते हैं तो वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। पिछले 40 साल के अंदर तो जो मज़दूर नुमाइंदे हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी ब्लैक मेलर, उसी माफिया का हिस्सा बन चुके हैं कि जिससे वो मज़दूरों तक उनके मफादात नहीं पहुँचने देते। पैसी रजिस्टर्ड इदारों की जानिब से कुल 16 अरब रुपए सालाना जमा कर पाता है। जमा कराई गई रकम और उसके इस्तेमाल पर रजिस्टर्ड इदारों और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह मौजूद हैं। मेरा एक वर्कर बीमार हो गया, 3 दिन के बाद जब वो आएगा तो 3 दिन की सैलरी हाफ तो मैंने पे कर दी बाय लॉ। अब हाफ सैलरी उसने सिक्योरिटी से अपना एक हक, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन जारी है, उसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने एज एम्प्लॉयर देने। सबमिट होने के बाद जो है वो फिर 3 दिन 5 दिन बाद की एक डेट देंगे कि अब आके पैसे ले जाइए। तो इन 2 ट्रिप्स के अंदर मिनिमम वो जो 1500 रुपए उसने लेने उससे ज़्यादा उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। वर्कर्स जो है ये बेनिफिट तो क्लेम ही नहीं करते और ये सिर्फ पेपर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तमाम हॉस्पिटल में एक जैसी सहूलत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मरीज़ आया तो मरीज़ को कह दें कि हमारे पास ये सहूलत नहीं तो आपको इनका मुल्तान जुगी भेज दिया है, मुल्तान जुगी जाएगा, उसका पूरा दिन ज़ाया। जबकि इदारे का दावा है कि वो तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का मंसूबा रखते हैं। हम इस वक्त जो कार्डियक सर्जरी में डिस्पोजेबल और जो एंजियोप्लास्टी में स्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन स्टेंट्स हैं और जो बेस्ट अवेलेबल स्टेंट्स इन द मार्केट है वो हम मज़दूरों को डाल रहे हैं। पैसी का दावा है कि रोज़मर्रा सहूलतों से आरास्ता पंजाब मजदूर कार्ड जल्द ही रजिस्टर्ड मजदूरों को जारी कर दिया जाएगा, जिनसे बेशतर शिकायत का अजाला मुमकिन हो सकेगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में कंजेनिटल डिजीज़ के साथ पैदा होने वाले बच्चों के इलाज के लिए मखसूस अस्पताल नहीं है। एक ऐसे ही अस्पताल की तामीर के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच मिसबाहुल हक इन दिनों अमेरिका में एहतियात के लिए मौजूद हैं। वो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन और उसकी नॉर्थ अमेरिका ब्रांच के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अगले साल तक लाहौर में एक ऐसे अस्पताल की तामीर मुमकिन हो सके। हमारी साथी इरम अब्बासी ने मिसबाहुल हक से खुसूसी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनका क्रिकेट से फलाही कामों तक का सफ़र कैसा रहा। It's about CHD in Pakistan, congenital heart disease, especially children born with hole in the heart, जो भी दिल की कोई ऐसी मर्ज़ होती है पैदाइशी तौर पे। Overall, throughout the world, it's 1 child out of 100. So by that ratio, in Pakistan, almost 60,000 children born with the congenital heart disease, और 20,000 को almost surgery की ज़रूरत होती है पहले साल में। But in Pakistan, unfortunately, we got the capacity of only 4,000. 4,000 ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी 16,000 जो बच्चे हैं उनका वो वेटिंग लिस्ट पे हैं। और वो मोस्टली क्या होता है कि वो उनका ऑपरेशन नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगियाँ खो देते हैं। सो दैट्स अ बिग लॉस इन पाकिस्तान। दैट्स वाई वन ऑफ माई फ्रेंड, उनकी बेटी की पैदाइश हुई इसी मर्ज़ के साथ। सो बाय दैट मुझे बड़ा क्लोजली एक्सपीरियंस हुआ इन 2016। फिर मुझे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के बारे में पता चला एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर देम कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वी हैव टू जस्ट डू समथिंग। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए ताकि ना सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशंस हो सकें बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो।
اس کا جو گرے اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے ٹل اکتوبر. اگر ہمیں یہ فنڈز میں کوئی رکاوٹ نہ آئی تو میرا خیال میں 2023 جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا اور اس میں پہلی سرجری ہوگی. 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائول ہو رہا ہے, تو کتنا اہم ہے آسٹریلیا کی ٹیم کا یہ ٹرپ؟ بہت امپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان کے لیے, اوور آل انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی. جب ایسی ٹیمیں جو پچھلے کافی عرصے سے انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا انڈیا, یہ وہ ٹیمیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ کی جو 4 ٹیمیں ہیں, ان میں سے کوئی ٹیم پاکستان نہیں آئی. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سیریز ہے. آسٹریلیا کی فل اسٹرینتھ ٹیم آئی اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت ضروری تھا. اچھا, اس سیریز کے حوالے سے پاکستان بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ وکٹ جو ہے وہ کافی ڈرائی ہے, پچ پہ تنقید ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے وہ کیا آسٹریلیا کے اسپیڈی گراسی پیس اٹیک کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ پچز تو پاکستان کے لوگوں کو اب لگ رہا ہے, پاکستان کی پچز ہمیشہ سے ہی ایسی رہی ہیں. پاکستان کی پچز لوگوں کو پتہ ہے کہ نیچر ایسا ہے کہ یہ بیٹنگ پچز ہوتی ہیں. یہاں پہ اگر پیچھے بھی آپ دیکھیں گے تو ہر ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آتا. obviously we need to just change that. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اگر ہر ٹیم انڈیا میں جب ٹور کرتی ہے کوئی بھی ٹیم آسٹریلیا, تو پہلے دن آپ دیکھیں اتنا اسپن ہو رہا ہوتا ہے. ایک طرف سے اکثر پٹیل پہلا اوور کر رہے ہیں تو وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی کنڈیشنز کا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیوں گرین پچز پہ یا باؤنسی پچز پہ کھیلیں اگینسٹ آسٹریلیا. وہاں جا کے ہمیں کھیلنا پڑتا ہے, تو ان کو بھی یہاں آ کے ہماری جو اسٹرینتھ ہے یا ہم ہوم گراؤنڈ کا یا ہوم پچز کا ایڈوانٹیج ہمیں ضرور لینا چاہیے. تو نہیں کہ ہر ٹیم لیتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم وہ پچیں بھی نہیں بنا سکے. تو آئی تھاٹ کہ پہلا جو پنڈی میں آئی نو کہ پنڈی ایسی پچ ہے کہ یا وہ آپ فاسٹ بولر کے لیے سپورٹنگ بنا سکتے ہیں یا پھر وہ بیٹنگ پچ بنتی ہے. وہاں پہ اسپن پچ بہت مشکل ہے. تو وہ وینیو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ٹیم کے خلاف جس کے خلاف آپ نے اسپن پچ بنانی ہے وہ بنا نہیں سکتے. تو وینیو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو اس نے سوٹ کیا. کراچی آئی تھنک گڈ پچ تھی, رزلٹ آنا چاہیے تھا, بٹ آسٹریلیا پلیڈ ویری ویل. اور انہوں نے جو پہلے اننگ میں جس قسم کی بیٹنگ کی, انہوں نے آلموسٹ پاکستان کو آؤٹ کر دیا اس سے. پر پاکستان فوٹ ویل ٹو جسٹ ڈرا دیٹ میچ. ہوپ فلی ان دا نیکسٹ گیم ول سی رزلٹ. مصباح, آپ نے کیوں ریزائن کیا؟ کیا آپ کے اختلافات ہیں رمیز راجہ کے ساتھ؟ اختلاف کی بات نہیں. آئی تھنک جو اس سے پہلے کرکٹ بورڈ تھا ان کا ایک ویژن تھا, وہ مجھے لے کے آئے, وقار بھائی کو لے کے آئے. جب چینج ہوا تو نیکسٹ مینج میں رمیز بھائی آئے, وہ ہمارے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتے تھے. تو اوکے فائن, آئی تھنک ایوری باڈی ہیز دا رائٹ. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنی ویژن کے تحت کسی کو لے کے آنا ہے, اوکے فائن. ویسے کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ رمیز راجہ میں کہ وہ کس طرح سے ہیڈ کر رہے ہیں, اور کیا ان کا ویژن آپ کو نظر آتا ہے اس وقت پاکستان کرکٹ کو لے کر؟ دیکھیں, لے کے جانا چاہیے. آئی تھنک کہ ایک کرکٹر جو کہ سمجھتا ہے چیزوں کو, کہ پاکستان کو جیسے پچز کی بات ہے, انفراسٹرکچر کی بات ہے, پلیئرز کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے, پلیئرز کو فائنینشلی کیسے آپ نے سپورٹ کرنا اس کی بات ہے, پھر اوور آل جو آپ کی ریلیشنز ہیں انٹرنیشنلی دوسرے ٹیموں کے ساتھ, ٹورس پہ جانا یا انہوں نے ٹورس پہ, آئی تھنک ہی کین, بیکاز اتنے عرصہ کامنٹری میں بھی ان کے اچھے تعلقات بھی ہوں گے لوگوں کے ساتھ ان کے ایک ریلیشنز بھی اچھے ہوں گے. اوور آل پاکستان میں بھی میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے. آئی تھنک ایک کرکٹر سے زیادہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس ٹائم کیا پرابلمس ہیں پاکستان. لیکن پاکستان آج اپیرنٹلی کھیل اچھا رہا ہے. 232 پہ 5 آؤٹ ہیں آسٹریلیا کے پہلے دن میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.